السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة۔ وقال النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم، کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیتہ، والرجل راع فی اہلہ وہو مسؤول عن رعیتہ، والمرأة راعیة فی بیت زوجہا وہو مسؤولۃ عن رعیتہا، فکلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیتہ۔ معزز صدر انجمن، حکم صاحبان، مشفق اساتذہ اکرام اور میرے دینی بھائیوں، میں آج سالانہ تقابلی انجمن میں جس عنوان کو لے کر لفظ کشائی کرنے جا رہا ہوں وہ ہے تربیت اولاد اور ہماری ذمہ داریاں۔ محترم سامعین اکرام، مضمون کی وضاحت قرآن و سنت کی روشنی میں کرنے سے قبل تربیت کی تعریف مناسب معلوم ہوتی ہے۔ تربیت عربی لغت میں ربب سے آتا ہے، جو عام طور پر مالک، آقا اور مصلح کے لیے مستعمل ہوتا ہے، اور اصطلاح میں بہت سی تعریفیں کی گئی ہے، جن میں سے ایک صحیح سالم انسان کی جسمانی، عقلی، اعتقادی، انتظامی اعتبار سے نشو و نما کرنا تاکہ وہ ایک کامل مسلمان کی شکل اختیار کر سکے۔ محترم سامعین کرام، اس لغوی و اصطلاحی معنی کو ہم ذہن میں رکھتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح اللہ رب العالمین سارے کائنات کا پالنہار ہے، اسی طرح ایک باپ اپنے بچے کے لیے مربی اور پالنہار ہے، اور وہ باپ جس منہج و اسلوب میں چاہے گا وہ اپنے اولاد کی تربیت کرے گا تو بچہ اسی راہ پر گامزن ہوگا۔ محترم سامعین اکرام، تربیت کی قسمیں یوں تو تربیت کی دو قسمیں ہیں، تربیت بالملاحظہ اور تربیت بالعادت۔ تربیت بالملاحظہ یعنی اولاد کی نگرانی و نگہداشت کے ذریعے اولاد کی تربیت کرنا۔ جب تک ہم اپنے اولاد کی تربیت نگرانی کے طور پر نہیں کریں گے وہ مکمل تربیت کا حامل نہیں ہو سکتا اور وہ خرافات و لغویات کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ اور تربیت بالعادت یعنی عادت کے ذریعے تربیت دینا، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جب تک تربیت میں عادت کی تشکیل نہ کی جائے تب تک مکمل تربیت پانا مشکل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت بالعادت کا جو مظہر پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دو، انکار کے صورت میں سزا کی وعید سنائی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اعودوہم الخیر فإن الخیر عادہ، کہ اسے خیر کی عادت دلواؤ اس لیے کہ خیر بھی ایک عادت ہے۔ محترم سامعین اکرام، شریعت اسلامیہ بچوں کی تربیت میں ایک خاص امتیاز حاصل ہے۔ بارہا اس نے اولاد کو ہلاک و برباد ہونے سے روکا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ یہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، پہلے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے پر زور دے رہی ہے، اور ہمیں اپنی ذمہ داری کے متعلق بتا رہا ہے جس کے بارے میں قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیتہ، والرجل راع فی اہلہ وہو مسؤول عن رعیتہ، والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا وہو مسؤولۃ عن رعیتہا، فکلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص کے بارے اس کے ذمہ داری کے متعلق قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ ایک مرد اپنے گھر والوں کے لیے ذمہ دار ہے، اسے بھی اس کے سوال کیا جائے گا۔ ایک بیوی
اپنے شوہر کے گھر میں ذمہ دار ہے اس سے بھی اس سے باز پرس کی جائے گی. سو تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے اور ہر شخص کو اس کے ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا. ذرا وہ لوگ سوچیں جو اپنے بچوں کی تربیت میں تساہلی سے کام لیتے ہیں, کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے. محترم سامعین کرام, بچے اللہ کی عظیم نعمت ہے جن کے لیے اولیاء اور انبیاء نے بھی دعائیں اور آرزو کی, یا اللہ تو ہمیں نیک اولاد نوازے, یا اللہ تو ہمیں صالح اولاد سے نوازے. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بچے کے عالم وجود کے آنے کے بعد اس کی تربیت کا آغاز ہوتا ہے, لیکن یہ ہماری غلط فہمی ہے میرے پیارے بھائیوں. بچوں کی تربیت ان کی نیک, جیسا کہ اللہ تعالی یہ سمجھا جاتا ہے کہ بچے کی تربیت عالم وجود کے آنے کے بعد ہو جاتا ہے, لیکن یہ ہماری غلط فہمی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم ان شئتم فرما کر یہ بتلا دیا ہے کہ تمہاری بیویاں اس کھیت کے مانند ہے جن کے خراب اور برا ہونے پر, تمہارے فصل کے خراب اور اچھے ہونے پر دار و مدار کرتا ہے. اگر آپ شادی میں نیک بیوی کا انتخاب نہیں کرتے اور آپ نیک اولاد کی امید کرتے ہیں تو ایسے جیسے کہ کوئلے کے کان سے کوئی سونا نکالنا چاہتا ہو. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اپنے اولاد کی اچھے سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.